7واں مقام ہے زبان حال. زبان حال یہ سب سے زیادہ ذاکرین اور ذاکرات اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے. زبان حال کے معنی ہے کہ ایک چیز پیش نہیں آئی لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں وہ چیز پیش آ سکتی تھی. مثلا آپ نہیں کہتی کہ مجھے اتنا اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں. مثلا دیکھا جائے تو یہ آپ نے کہا نہیں ہے, زبان سے نہیں کہا تھا آپ نے, لیکن کسی کو بھی آپ بیان کرتی ہیں تو زبان حال کے طور پہ گویا آپ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ہاتھ اگر یہ خاتون لگ جائیں تو میں انہیں چھوڑوں گی نہیں. مثلا ویسے آپ عمومی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال میں نے بات بیان کی اور مثال میں آپ نے سن ہی لیا کہ جھوٹ سچ نہیں ہوتا تو مثال پہ بیان نہیں عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جیسے کہ ذاکرین اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سوار ہونے کی باری آئی, کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کا رخ کیا, فرات کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عباس کاش تم ہوتے تو سوار کراتے. تو یہ کسی بھی روایت میں جملہ ہے نہیں شہزادی کا, لیکن ذاکرین اس کو پھر بھی پڑھتے ہیں زبان حال کے طور پر. یعنی اتنی خستگی ہو چکی تھی 11 محرم کو اور وہ واقعہ ان کو یاد آ رہا تھا کہ جب چلی تھی مدینے سے تو کس شان و شوکت کے ساتھ سوار کرانے والے افراد تھے, اور آج جو یہ صورتحال ہو گئی, بے سر و سامانی کا یہ عالم ہو گیا, تو فرات کا رخ کیا اور کہا کہ عباس تم ہوتے تو سوار کرواتے. یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حالت زار ایسی ہو گئی تھی, دکھ تکالیف آرام مصائب پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے, کہ گویا زبان حال سے وہ کہہ رہی تھی کہ عباس تم ہوتے تو سوار کراتے. اس کو کہتے ہیں زبان حال. جیسے آپ نہیں پڑھتی کہ ذوالجلالہ نے آ کر کہا, تو ذوالجلالہ نے زبان سے نہیں کہا, یا بہت سے محتاط ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ ذوالجلالہ نے زبان بے زبانی سے یہ کہا. یہ صحیح ہے کہنا, زبان بے زبانی سے یہ کہا, یعنی گویا ذوالجلالہ کی حالت یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا. تو اس طرح کر کے بہت سارے جملے کہے جا سکتے ہیں زبان حال کے طور پر, لیکن اس میں محتاط جملے استعمال کرنے چاہیے اور کسی کو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے یا مثلا شہزادی نے یہ الفاظ بھی ہی ایسے کہیں. کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ اس جملے میں ہونا چاہیے جس سے زبان حال ہونے کا پتہ چلے. جیسے بہت سارے ذاکرین نے آپ نے سنا ہو کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید شہزادی نے اس وقت یہ کہا ہو, اور مصائب کے طور پر آپ نے بیان کر دیا تو خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہوئی اور زبان حال بھی اس کے اندر آ گئی کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ شاید اگر ایسا موقع ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتی. آپ نے سنا ہوگا بہت سے ذاکرین یا ذاکرات اس طرح جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہی زبان حال کے طور پر تاکہ جھوٹ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں, ورنہ خلاف واقعہ بات ہو جاتی. جیسے اکثر جو محتاط علماء ہیں اس میں بڑے سخت گیری کے بھی قائل ہیں. ایک ذاکر کسی جگہ مثلا مجلس پڑھ رہے تھے ایران میں, تو ذاکر نے یہ پڑھا, علماء بھی آپ کو پتا ہے کہ مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں, علمی ماحول ہو تو یہ باتیں اس میں ہو جاتی ہیں. تو ذاکر نے کہا کہ امام نے حضرت زینب سے کہا یا زینب یا زینب, تو فوراً ان عالم نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے 2 دفعہ کیسے کہا, امام نے فقط 1 دفعہ یا زینب کہا تھا. تو بہت سے اس طرح کے محتاط علماء بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہم ابھی زبان حال کے طور پر اس میں اتنی مثالیں پورے 1.5-2 گھنٹے کی مثالیں اس میں بیان ہو سکتی ہیں کہ واقعات کربلا میں زبان حال, خاص طور پہ جو خواتین مجالس پڑھتی ہیں وہ یا تو آتھینٹک مصائب پڑھیں یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں کہ جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی وہ بچا سکیں اور جھوٹ کا گناہ ان کے اوپر لازم نہ آئے. تو واقعات کربلا میں خواتین ذاکرات کو خاص طور پر یہ تمام باتیں سیکھنی پڑیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کرنے جائیں اور کوئی گناہ ان کے اوپر آ جائے. اس کے بعد 8واں مقام وہ ہے قصہ کہانیاں اور داستانی. قصہ کہانیاں اور داستانی, ظاہر ہے کہ سننے والے کو بھی یا پڑھنے والے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹی ہے اور لکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹی کہانی لکھ رہا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھا جائے تو ساری کہانیاں اور قصے جھوٹے ہوتے ہیں جو خود سے بنائے ہوتے ہیں. جتنے آپ ڈائجسٹ پڑھتی ہیں سارے جھوٹے واقعات ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ حرام نہیں ہے کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ یہ ایک فرضی بات ہے. البتہ مثلا اگر کسی جھوٹے واقعے کو سچا واقعہ
کہہ کے اگر آپ بیان کریں، سچی کہانیاں مثلا جو لکھی جاتی ہیں اس میں جھوٹی کہانی لکھ کے بھیجیں اور اس پر ٹیگ لگا دیں سچی کہانی کا، تو اب یہ جھوٹ اور حرام ہو جائے گا. پڑھنے والا اس کو سچی کہانی سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا سچا واقعہ سمجھ کے، اور جبکہ آپ نے لکھی جھوٹی کہانی، تو یہ یہاں پر یہ بات غلط ہو جائے گی. لیکن کچھ بھی نہ لکھا ہو، بس کہانی لکھی ہو، فرضی بات بھی ہو تو اس میں چل جائے گا، کوئی حرج نہیں. تو اس میں اس بات کی اجازت ہے. البتہ پہلے زمانے کے کچھ علماء ہمارے سے گزرے جو اس کو بھی کہتے تھے کہ اس سے بھی احتیاط کی جائے، حتیٰ کہ علامہ مجلسی کا بھی ایک رجحان جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے بیان کرنے پر، وہ بھی اس کی لگتا ایسا ہے کہ وہ حرمت کے قائل تھے. اس کے بعد نواں مقام ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں انشاء. دیکھیے عربی جملے جو ہیں، عربی جملے، ان کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن دو اقسام میں بھی اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اخبار اور ایک کو کہتے ہیں انشاء. اخبار اور انشاء. اخبار ایسی خبر کو کہتے ہیں، ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو سن کر آپ جھوٹ اور سچ کا پتہ چلا سکیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت مدرسۃ القائم میں بیٹھا ہوں، تو یہ بات جو ہے نا خبریہ جملہ ہے، یعنی اس میں احتمال صدق و کذب موجود ہے. یعنی یا تو یہ بات سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی. یا تو میں اگر واقعی بیٹھا ہوں تو بات سچی ہے، اور نہیں بیٹھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو بات جھوٹی ہو جائے گی. یعنی جس میں بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں اخبار. اچھا دوسری قسم ہے عربی جملوں کی جس کو کہتے ہیں انشاء، جس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ سچ ہوتا. یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. اور چار ایسی چیزیں ہیں جملوں کے اندر جس میں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا. وہ ہے سوال میں، دعا میں، حکم میں اور درخواست میں. یہ جملے آپ استعمال کر سکتی ہیں. بھی مثالیں دیتا ہوں. سوال انشائیہ جملہ. آپ نے سوال کر لیا مثلا، جیسا کہ وہ سنتی ہیں آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہ شب ہجرت جب امیر المومنین بستر پر سوئے تھے اور اس کے بعد کافروں نے جب چادر ہٹائی تھی تو دیکھا رسول اللہ موجود نہیں بلکہ ان کی جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. تو کہا کہ رسول اللہ کدھر ہیں؟ تو اچھا اب وہ اگر امیر المومنین یہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا، تو علم امامت سے تو ان کو پتا تھا کہ مثلا کہاں ہے. اگر وہ کہتے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ مثلا فلاں جگہ پہ ہیں، تو کافر جا کر پیغمبر کو نقصان پہنچاتے. اب کیا کریں؟ مولا نے انشائیہ جملہ استعمال کیا. کیا تم انہیں میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ سوال کر لیا. سوال ایسا جملہ ہے جو انشائیہ ہوتا ہے، انشاء میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں. واقعات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوال کر لیا، سوال میں کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا. مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی خدا نہ خواستہ، وہ آ گئی لڑنے خاتون آپ سے، کیا تم نے میری غیبت کی ہے یا میری برائی کی ہے؟ آپ کہیں معاذ اللہ، آپ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ آپ کی غیبت کی. کیا میں آپ کی غیبت کر سکتی ہوں؟ آپ نے سوچا کیسے کہ آپ نے میری غیبت کی؟ اچھا آپ نے اس سے سوال کر لیا الٹا. سوال میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی نہیں، وہ تو انشاء ہوتا. یہ جملہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. یا مثلا جیسے گھروں میں ہوتا ہے، کوئی چپکنے والا مہمان آ گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، مثلا نمک ومک بھی آپ نے ڈال کے دیکھ لیا جو آپ لوگ ٹوٹ کے کرتی ہیں، لیکن کسی طور پر جانے کا نام نہیں لے رہا. اب کیا کہتے ہیں اس سے؟ کیا آپ چائے پیئیں گے؟ کیونکہ اگر ذرا سا بھی مناسب دماغ کا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس میں تو گزر رہا تھا، میں نے سوچا نہ بنائیے، اور اٹھنے لگتا ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کیا آپ چائے پیئیں گے، چائے ہمارا دل چیخ چیخ کے کیوں نہ کہہ رہا ہو کہ ہم چائے نہیں پلائیں گے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہتی ہیں کیا آپ چائے پیئیں گے، تاکہ سونے کہ نہیں نہیں میں تو بس گزر رہا تھا تو چلتا ہوں. تو یہ آپ نے اس سے الٹا سوال کر لیا کہ چائے پیئیں گے. اس میں کوئی جھوٹ اور سچ والی بات نہیں. یا مثلا خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو گئیں کسی ایگزام میں، امتحان میں فیل ہو گئیں، اور کوئی آپ کی سہیلی آئی کہہ رہے میں نے سنا ہے تم فیل ہو گئی. تو آپ کہیں کہ کیا بات کرتی ہوں، کیا میں فیل ہو سکتی ہوں؟ پورے سال تیاری کی تھی، کیا میں فیل ہو سکتی ہوں؟ آپ نے سوال کر لی. ہاں البتہ ٹریک ریکارڈ خراب ہے، وہ دوسرا سوال اگر پوچھ لیا کہیں گا ہاں پہلے بھی تم کئی دفعہ فیل ہو چکی، اب بھی ہو سکتی ہو، تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا، پھر کوئی اور جملہ سوچنا پڑے گا آپ کو. لیکن بہرحال آپ کا ہی اس سے سوال کرنا کیا میں فیل ہو سکتی ہوں ایک سوال ہے. سوال جو انشاء ہوتا ہے، اور انشاء کے اندر کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا. اسی طرح سے دعا، ہم برسر روزگار ہیں لیکن ہم دعا کریں پروردگار ہمیں اور روزگار دے، یا ہمیں روزگار دے، صرف اتنا بھی کہہ رہے ہیں تب بھی جھوٹ نہیں.
دعا کے اندر کوئی دعا انشاء ہوتی ہے، انشاء میں جھوٹ اور سچ نہیں. حکم، جاؤ مثلا میرے لیے کھانا لاؤ. جیسے اکثر گھر کا سربراہ مثلا اگر کہہ رہا ہو کسی کو، چاہے اس کو بھوک نہیں ہو تب بھی وہ حکم دے سکتا ہے، کوئی حکم میں جھوٹ سچ نہیں ہوتا. درخواست، چاہے میں پیاس نہیں لگ رہی ہو تب بھی کیا آپ مجھے پانی لا کے دے سکتی ہیں، درخواست کرنا. تو بہرحال سوال، دعا، حکم اور درخواست، اس کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ آپ کا سوال ہے. آپ الٹا اس سے اگر سوال کر لیں تو اپنے آپ کو جھوٹ کے گناہ سے بچا سکتے ہیں اور وہ شخص بھی مطمئن ہو سکتا ہے.